بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کے تعلق سے ایک خاص مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اذا یہ صرف جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے، یہ بات گزری ہے۔ اگر اذا کے بعد اسم آئے تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جیسے اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، تو یہاں تو اسم اس کے بعد آیا، اذا کے بعد اسم آیا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ اذا صرف فعل پہ داخل ہوتا ہے، اذا صرف فعل پہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پہ داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اس کی توجیہ پڑھیں گے کہ کیا ہے اور کیا رائے ہے۔ تین مسالک اس کے اندر ہیں۔ سیبوئے کا ایک مسلک ہے، کوفیوں کا اور اخفش کا ایک مسلک ہے، اور بصریوں کا کیا ہے، ایک مسلک ہے۔ تینوں کی رائے دیکھیں گے اور اس کے بعد آخر میں خلاصہ جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ رجوع الی اذا و حکمها، الی کی طرف رجوع اور اس کا حکم۔ تقدم ان اذا يجب اضافتها الى الجملة الفعلیة، یہ بات گزر گئی ہے کہ اذا کی اضافت جملہ فعلیہ کی طرف واجب ہے۔ ولا تضاف الى الجملة الاسمیة، اور یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ خلافا للکوفیین والاخفش، کوفی اور اخفش کے برخلاف کہ ان کے یہاں جملہ اسمیہ کی طرف بھی اضافت ہو جاتی ہے۔ فلا تقول اجیئک اذا محمد حاضر، لہذا اجیئک اذا محمد حاضر کہنا صحیح نہیں ہوگا بصریوں کے مطابق، جبکہ کوفیوں کے مطابق یہ مثال صحیح ہو جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْإِسْمِيَّةِ فِي نَحْوِ أَجِئُكَ إِذَا مُحَمَّدٌ حَضَرَ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسِيبويه يَجْعَلُ الْإِسْمَ الْمَرْفُوعَ فَاعِلًا لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ الْمَذْكُورُ، اگر جملہ اسمیہ پہ داخل ہو اور جملہ اسمیہ کی شکل یہ ہے جیسے سامنے دیا جا رہا ہے، اجیئک اذا محمد حضر، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں اذا کے بعد جو ہے وہ پہلا جز مبتدا اسم ہے، جبکہ خبر کیا ہے، فعل ہے۔ اگر اس طرح کا جملہ اسمیہ جس میں پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز کیا ہو، فعل ہو، تو ایسی صورت میں سیبوئے پہلے اسم کو مرفوع بناتے ہیں فاعل سمجھ کر، ایک ایسے فعل کا فاعل جو محذوف ہوتا ہے، لیکن اس کی تفسیر ہوتی ہے فعل مذکور سے جو اس کے بعد اس میں مرفوع کے بعد جو فعل ہوتا ہے۔ مثلا اذا السماء انشقت، تو اصل کہتے ہیں کہ السماء جو ہے یہ فاعل ہے انشقت کا جو مقدر ہے، محذوف ہے، اور اصل عبارت ہے اذا انشقت السماء انشقت، اذا انشقت السماء انشقت، تو یہ اصل کیا ہے، عبارت ہے، لیکن پہلے انشقت کو حذف کر دیا کیونکہ بعد میں فعل موجود ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ والتقدیر اذا حضر محمد وَإِذَا انشقت السماء فتكون الجملة فعلیۃ، تو لہذا تقدیر میں جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ والأخفش أجاز أن يكون المرفوع مبتدأ وما بعده خبر، اخفش کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ مرفوع یعنی اس میں مرفوع کو مبتدا بنا دیا جائے اور بعد والے کو خبر، لأنه يجوز دخوله على الجملة، لأنه يجوز دخوله على الجملة الاسمیة، اس لیے کہ اخفش اذ کے دخول کو جملہ اسمیہ پر جائز بتاتے ہیں، یجوز جائز بتاتے ہیں، اذا کے دخول کو جملہ اسمیہ پر، تو ان کے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔
حرج سیبویہ کے نزدیک ہے، بصریوں کے نزدیک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اذا کیا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوگا، بلکہ کس پہ داخل ہوگا؟ فعل، جملہ فعلیہ پہ داخل ہوگا۔ اگر اس کے بعد اسم ہے تو سیبویہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ اسم فاعل ہے اور اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، جس کی تفسیر اس کا بعد والا فعل کرتا ہے۔ وَلَعَلَّكَ تُدْرِكُ الْآنَ مَحَلَّ الْخِلَافِ وَالْإِجْمَاعِ فِي إِذَا وَهُوَ أَنَّ إِذَا تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ بِالْإِجْمَاعِ مثل أَجِيئُكَ إِذَا قَدِمَ مُحَمَّدٌ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اختلاف اور اجماع کے محل کو، اختلاف اور اجماع کی چیز کو اذا کے سلسلے میں سمجھ چکے ہوں گے۔ محل اجماع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اذا داخل ہوتا ہے جملہ فعلیہ پر بالاجماع، سب لوگوں کے اجماع کے ساتھ، سب لوگ مانتے ہیں۔ جیسے اجیئک اذا قدم محمد، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ ولا تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، محل خلاف کیا ہے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا یا نہیں؟ تو جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوگا اجماعی طور پر۔ مثل اجیئک اذا محمد قادم، یہ جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوگا۔ ولا يجوز هذا الاسلوب عند سیبویہ، یہ اسلوب سیبویہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ويجوز عند الاخفش والکوفیین، مگر یہ اسلوب اخفش اور کوفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے۔ اخفش اور کوفیوں کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہونا کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا مِثْلَ أَجِيئُكَ إِذَا مُحَمَّدٌ قَدِمَ وَنَحْوُ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَهَذَا الْأُسْلُوبُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي إِعْرَابِهِ، اگر اذا کے بعد اسم آئے لیکن اس اسم کے بعد فعل ہو جو خبر بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ اسلوب جائز تو ہے لیکن اعراب میں اختلاف ہے۔ هذا الاسلوب جائز بالاجماع لكن الخلاف في اعرابه، لیکن اختلاف اس کو اعراب کرنے میں ہے۔ فسیبویہ یجعل المرفوع فاعلا لفعل محذوف كما تقدم، سیبویہ کے نزدیک اذا کے بعد والا اسم فاعل ہوتا ہے فعل محذوف کا، اور اس کی تفسیر کرتا ہے بعد والا فعل، جبکہ اخفش کہتے ہیں کہ اسم جو ہے مبتدا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو اعراب کی توجیہ میں اختلاف ہے۔ اسلوب تو دونوں کے نزدیک جائز ہے، سیبویہ کے نزدیک بھی اور کوفیوں کے نزدیک بھی، جب اذا کے بعد اسم ہو اور اسم کے بعد فعل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اذا جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو جملہ اسمیہ کی شکل کیا ہوگی؟ یا تو پہلا اسم ہوگا اور دوسرا بھی اسم ہوگا۔ تو یہ اسلوب ہی جائز نہیں ہے، یہ اسلوب ہی جائز نہیں ہے سیبویہ کے نزدیک، اور یہ اسلوب جائز ہے کوفیوں کے نزدیک، اخفش کے نزدیک۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، اگر اذا جملہ اسمیہ پر داخل ہو لیکن جملہ اسمیہ کی شکل یہ ہو کہ پہلا اسم ہو اور دوسرا فعل ہو، یعنی خبر جو ہے فعل ہو، تو یہ اسلوب تو جائز ہے سیبویہ کے نزدیک، مگر اعراب کرنے میں سیبویہ اور کوفیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ اسم جو اذا کے بعد ہے وہ فاعل ہے فعل محذوف کا، جبکہ اخفش کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد والا فعل خبر ہے۔ تو یہ جو ہے بات ہے، اس میں کچھ چیزیں کیا ہے مشترک ہے اور کچھ چیزوں میں کیا اختلاف ہے، ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ